تو کہا گیا کہ حج جب تم نکلو تو تم رفث سے بچو. اس معنی کہ بہت ہی تمہارے اندر سیریسنس آنا چاہیے. انسینسیئر لوگ جو ہوتے ہیں وہ رفث کرتے ہیں, یعنی بیہودہ باتیں, جوک چھوڑنا, ہاں ہاں کرنا, اس طرح کی باتیں کرنا, یعنی چیپ ٹیسٹ والی باتیں کرنا. تو فرمایا کہ رفث سے بچنا ہے تم کو. اس کے معنی کیا ہوئے, تم کو بہت سیریس ہو کر حج کرنا ہے, بہت سنسیئر ہو کر حج کرنا ہے. کوئی مذاق نہیں ہے حج. بہت ہی زیادہ تمہارے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے جب تم حج کے لیے نکلو. تو اس وجہ سے فسوق کا مطلب ہوتا ہے یعنی ڈیویٹ کرنا, خروج کرنا, یعنی جو اس پرنسپل دیے گئے حج کرنے کے قرآن میں یا حدیث میں, وہ پرنسپل سے ہٹنا, تو یہ ہے فسوق. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیے کہ لوگ عادی ہوتے ہیں ڈیویشن کے. ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے, ایک سیٹ آف پرنسپلس ہوتے ہیں, کچھ سیٹ آف ویلوز ہوتے ہیں, اسی کو اڈہیئر کرنا, ادھر ادھر ڈیویٹ نہ کرنا. تو یہ بہت ضروری ہے حج کے زمانے میں, ورنہ حج ہی نہیں ہوگا. جو آدمی ڈیویٹ کرے گا ادھر ادھر تو حج نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں اس کے, یعنی اسٹرکٹلی کسی ایک چیز کو فالو کریں اور دائیں بائیں وہ نہ ہٹیں. یہ میں دیکھا کہ لوگوں میں بہت کم ہوتا ہے. تو حج جو کا ایک اعتبار سے اس کی ٹریننگ ہے کہ ڈیویشن سے بچو, ادھر ادھر بھاگنے سے بچو, اس کی ٹریننگ ہے حج میں. اور تیسری چیز فرمائی کہ جدال یعنی جھگڑا, کوئرل. تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں زیادہ لوگ اکٹھا ہوں تو وہاں کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ ڈفرینسز آ جاتے ہیں. اٹ از بٹ نیچرل. تو آپ کو یعنی یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کاشس ہونا چاہیے, کاشس, کہ جب ہم مل جل کر ایک عبادت کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اکٹھا ہیں, تو ضرور کچھ نہ کچھ آئے گا ایسا کہ میری بات آپ کو خراب لگے, آپ کی بات مجھے خراب لگ جائے. تو اس کے معنی کہ پیشنس کی تعلیم دی گئی ہے, بہت زیادہ پیشنس, اوائڈ کرنا, صبر کرنا, اگنور کرنا, اس کا مطلب یہ ہے. تو جدال سے یعنی آپس کے جھگڑے سے وہ آدمی بچ پائے گا جو اپنے اندر صبر کی کیفیت کو انکلکیٹ کرے. بار بار ایسی چیز آئے گی جس سے آپ کو نیگیٹو تھاٹ آئے گا آپ کے اندر. تو صرف یہی بات نہیں کہ آپ ایسی چیزوں سے اگنور کریں, بلکہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کریں. نہیں تو کیا ہوگا, شکر نہیں آئے گا. اگر آپ بولے نہیں, دل میں رکھ لیا, تب بھی تو برا ہے. یعنی کسی سے کی بات آپ کو بری لگی, آپ کو غصہ آ گیا, تو آپ منہ سے نہیں بولے لیکن دل میں رکھ لیا, اس کے خلاف نیگیٹو تھاٹ دل میں رکھ لیا آپ نے, تب بھی تو برا ہے, تب بھی حج نہیں ہوگا آپ کا. تو آپ کو نہ صرف یہ کہ اوائڈ کرنا آپ کو سیکھنا ہے, اگنور کرنا آپ کو سیکھنا ہے, اسی کے ساتھ یہ کہ آپ کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر سکیں, اسی وقت ختم کر دیں. یعنی کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا, اسی وقت دن اندر ختم. اگر آپ دل میں رکھے رہیں گے اور دل میں رکھ کر کے آپ حج کریں گے تو حج کیا ہوگا. تو یہ ہے کنڈیشنز بتائی گئی ہیں قرآن مجید میں. رہنمائے زندگی. کینسر کا علاج ممکن ہے اور ہم کینسر سے بچ بھی سکتے ہیں. اس جمعے آداب ڈاکٹر میں ہماری بات چیت ہوگی کینسر جیسی خطرناک بیماری کے اوپر. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر.
जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। रहनुमाए जिंदगी। हाजी जो वहां जाते हैं तो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ खुदा मैं हाजिर हूं, ऐ खुदा मैं हाजिर हूं। ऐसा लगता है कि जैसे कि खुदा की कोई पुकार थी, उस पुकार को सुना हाजी ने और दौड़ कर आया वहां पर, ऐ खुदा मैं हाजिर हूं। तो कोई किसी बात के लिए पुकारा खुदा ने, कोई पर्पज, कोई मकसद, तो उसको सुना हाजी ने, सुन करके दौड़ कर वहां पहुंचा और कह रहा है कि खुदा मैं हाजिर हूं, खुदा मैं हाजिर हूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो अब ये सोचिए कि वो क्या चीज है। ये इस लब्बैक कहने को कहा जाता है तलबिया। ये बार बार वहां पर हाजी कहता है तलबिया, खुदा मैं हाजिर हूं, खुदा मैं हाजिर हूं। अब सोचिए कि ये किस बात का है, यानी किस बात के लिए वो हाजिर हुआ है। वो अपने वतन को छोड़ करके यहां आया है, कह रहा है कि मैं हाजिर हूं, तो किस बात के लिए हाजिर हुआ है। मैं इस पर बहुत गौर किया, मैं समझ में आया कि ये जो हाजिरी है ये है एक बहुत बड़े काम के लिए, बहुत बड़े काम के लिए। मैं समझता हूं कि हज जो है, हज इज ए रिहर्सल ऑफ दावा वर्क। हज जो है दावा वर्क का रिहर्सल है, उसमें शिरकत के लिए, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। यानी खुदा ने आवाज दी कि ऐ मेरे बंदे, यहां पर मैं दावा वर्क का रिहर्सल करना चाहता हूं, आओ उसमें शामिल हो जाओ। तो बंदा दौड़ा अपने घर से, दौड़ कर पहुंचा और कह रहा है कि खुदा मैं आ गया। यह है इसकी स्पिरिट। तो अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, हज इज ए रिहर्सल ऑफ दावा वर्क। हज दावा वर्क का रिहर्सल है। वो मैं कैसे कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हदीस में आता है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह से पूछा। अब जाते हैं कि हज में एक बहुत बड़ा अमल यह किया जाता है कि एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता है, कुर्बानी हज का एक बहुत बड़ा, इसीलिए ये बहुत बड़ा ये है। उसके यानी आप जानते हैं कि डिफरेंट जगह पर, वहां तो हज होता है, लेकिन और जगह पर जहां मुसलमान होते हैं वहां ईद उल अजहा मनाते हैं, तो उसको ईद कुर्बा कहते हैं, कुर्बानी की ईद। तो हज का एक बहुत बड़ा अमल होता है कुर्बानी। तो एक हाजी ने, एक सहाबी ने रसूलुल्लाह से पूछा कि मा हाजिर अजाही या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह से पूछा कि मा हाजिर अजाही या रसूलुल्लाह, व्हाट आर दीज सैक्रिफाइसेस ओ प्रॉफिट ऑफ गॉड। ये जो हम कुर्बानी देते हैं ये क्या है ऐ खुदा के रसूल। व्हाट आर दीज सैक्रिफाइसेस ओ प्रॉफिट ऑफ गॉड। आपने कहा कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ट्रेडिशन ऑफ योर फादर अब्राहम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। इससे क्या बात मिली कि हज जो है हकीकतन हजरत इब्राहिम की जो सुन्नत है, उनकी जो लाइफ थी, उस लाइफ को हम वहां पर जाकर उसको उसी का रिहर्सल करते हैं। हजरत इब्राहिम जो थे, मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़े दाई थे। अपनी पूरी फैमिली को दावत में लगा दिया उन्होंने, पूरी फैमिली को। तो हजरत इब्राहिम पैदा हुए इराक में, वहां से गए इजिप्ट, इजिप्ट से आए सीरिया, सीरिया से फिर अपने बेटे इस्माइल को, उनकी मां हाजरा को ला करके मक्का में बसाया। क्यों? एक दावा टीम बनाने के लिए।
ایک ایسی ٹیم جو اس زمانے میں جو شرک پھیلا ہوا تھا، بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، تو اس ماحول سے بچا کر ایک ٹیم بنے جو دعوی ورک کرے انٹرنیشنل لیول پر. تو انہوں نے ایک بہت بڑا پلان، یعنی دعوی پلان بنایا اور اپنے بیٹے کو اور اس کو اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو لا کر یہاں بسایا. تو یہ اس میں 3 آدمی انوالو تھے، ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ. تو میں کہوں گا کہ یہ دعوی فیملی تھی. کرسچن ٹریڈیشن میں ہولی فیملی مانا جاتا ہے. ہولی فیملی آپ جانتے ہیں، اسی ہولی فیملی کے نام پر دلی میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل. تو اسلام میں ہولی فیملی تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں دعوی فیملی ہے کہ ان 3 آدمیوں نے مل کر ایک بہت بڑی پلاننگ کی، انٹرنیشنل دعوی ورک کی. تو اس میں جو واقعات گزرے اسی کا ریہرسل ہے وہاں پر، اسی میں اپنے آپ کو شامل کر کے ہم پلیج لیتے ہیں، پلیج کہ ہم اپنی زندگی میں دعوی ورک کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی. یہاں پر میں عرض کروں گا کہ یہ جو جس کو میں کہہ رہا ہوں دعوی فیملی، وہ کیا چیز تھی اور کیسے اس نے کام کیا. دیکھیے، جب آپ جاتے ہیں، ایک آدمی جب حج کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ میقات جو کہا جاتا ہے، میقات پر پہنچ کر کے وہ اپنا یہ کپڑا اتار دیتا ہے اور ان ٹیلرڈ کپڑا پہنتا ہے، بغیر سلا ہوا. 2 کپڑا وائٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 چادریں بنا سلا ہوا، ایک چادر نیچے باندھ لے گا، ایک چادر اوپر رہے گی، سر کھلا رہے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس واقعے کی تصویر جو گزرا تھا ابراہیم پر اور ہاجرہ پر اور اسماعیل پر. آپ سوچئے کہ جب ہاجرہ کو اور اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے بسا دیا ڈیزرٹ میں، جہاں کوئی آدمی نہیں، وہاں کوئی سویلائزیشن نہیں، وہاں کوئی شاپ نہیں، کوئی شاپنگ مارکیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، لٹرلی کچھ بھی نہیں. وہاں ایک چڑیا بھی نہیں. تو وہاں سوئی تاغا کہاں رہے گا؟ وہاں کلاس مرچنٹ کہاں ہوں گے؟ یہ سب تو ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتے. تو اپنے گھر سے جو سادہ، بالکل سادہ کپڑا پہن کر اپنے باڈی پر آئے تھے، وہی ان کا کل ڈریس تھا. وہ ان کے پاس سوئی بھی نہیں تھی، کوئی کپڑا دے تو اس کو سلیں. وہ ان ٹیلرڈ 2 چادریں، بالکل کھدر کی، آج کل کے زمانے میں جو کھدر بناتا ہے ہاتھ سے، اس قسم کی، اس کو لپیٹے ہوئے ہیں. وہی ان کا ڈریس ہے. تو جب آپ احرام باندھتے ہیں تو یہ کوئی ریچول کی بات نہیں ہے. آپ اس کلچر کو اپنے اوپر اوڑھتے ہیں جو کلچر ابراہیم کا اور ہاجرہ کا، اسماعیل کا تھا. سمپل کپڑا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ البذاذۃ من الایمان، رف زندگی یہ ایمان، مومن کی زندگی ہے. رف زندگی، مومن کے معنی دائی کی زندگی. دائی کی زندگی رف زندگی ہوتی ہے، کیونکہ دائی اگر یہ کرے کہ ساری چیزوں کو اہتمام کرے، اچھے کپڑے، اچھے جوتے اور اچھا فرنیچر، اچھے سواری، اچھا گھر، اچھا یہ، اچھا وہ، تو دعوت کیا کرے گا؟ وہ دعوت نہیں کر سکتا ہے. وہ تو پھر تو کسی اور چیز میں جیے گا. وہ دائی کو جینا پڑتا ہے دعوت میں، انسانیت میں، انسان کے پرابلم میں، انسان کی محبت میں، انسان کو ہیل سے بچانے میں، اس میں جینا پڑتا ہے. تو وہ جیے اپنے آپ کو سنوارنے میں، تو دعوت کیا کرے گا؟ وہ دائی کا مطلب ہوتا ہے سادہ انسان، اور احرام سادہ انسان کی ایک گویا سمبلائز کرتا ہے. جب آپ احرام باندھتے ہیں تو گویا کہ دائی کی جو سادہ زندگی ہوتی ہے، سمپل لائف، جو کہتے ہیں سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ،
उस जिंदगी को सिविलाइज कर रहा होता है ये एहराम, अनटेलर्ड कपड़ा व्हाइट रंग का। तो पहला जो काम हाजी करता है वो यही करता है कि इस कपड़े को उतार करके वो एहराम लपेट लेता है। तो जब आप एहराम बांधते हैं, यानी हाजी जब एहराम बांधता है, तो वो उस जमाने में जो कपड़ा पहना था हाजिरा ने और इस्माइल ने और इब्राहिम ने, उस ड्रेस को वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि वहां न सुई धागा था, न कोई क्लॉथ शॉप थी, कुछ भी नहीं था वहां। बिना सिला कपड़ा लपेट लिया, यही उनका ड्रेस था। तो ये करता है हाजी। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وأدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية من الشرك، وهب لنا قلوبا سليمة خاشعة ضارعة إليك. اللهم املأ قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، وطهرها من الرجس والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا.